بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے آج کل کے موسٹ ٹرینڈنگ، یا آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا پرابلم جو آج کل ہماری یوتھ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں. ہر دوسرا بندہ یہ کوسچن مائنڈ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ کامیابی اصل میں ہے کیا، ہم کامیاب کیسے ہوں. اور اسی مین جو یہی کوسچن ہے، اسی کے بیس پہ ہر دوسرا بندہ ڈپریس ہے. اور ڈپریشن کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اس سے تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو، میاں بیوی، بھائی ہو. ان بھائی کو لگتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اگر فادر ہیں تو فادر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے اپنے فیملی کے لیے نہیں کیا. مدر وہ ایک گلٹ اندر لے کے انہوں نے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اندر ہوتا ہے ان کو کہ شاید میں بچوں کا اس سے زیادہ کر سکتی تھی، فیملی کا اس سے زیادہ کر سکتی تھی. اور اسی طرح ہر رشتے کو، ہسبینڈ کو وائف کے لیے، وائف کو ہسبینڈ کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہماری لائف ہے، دس لائف از اے پلیس آف ٹیسٹ. یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. سب سے پہلے اگر آپ یہ بات مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ یہ چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اگر یہ ایک امتحان کی جگہ ہے اور اگر ایک یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے تو دیٹ مینس کہ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ جب بھی ہم پیپر کی تیاری کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، کیا وہ بہت آسان ہوتا ہے؟ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم کوشش کریں. جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں. کبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کبھی ہم ناکام ہو جائیں گے. دس از اے پارٹ آف لائف. اور میں سب سے بڑی بات جو میں مین بات یہ آپ کو بولوں گی کہ پلیز فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. اور نہ صرف فیلئر کو آپ ایکسیپٹ کریں بلکہ اپنے جو بچے ہیں، جو اگلی نسل ہے، پلیز اس کو تیار کریں فیلئرز کے لیے. بچوں کے مائنڈ میں جس یہ نہیں ڈالیں کہ لائف از اے بیڈ آف روز، لائف از آل اباؤٹ سکسیس، سکسیس اینڈ سکسیس. نو نو نو، یہ ایک ایلیوژن ہے. اپنے بچوں کو یہ غلط چیز ان کے مائنڈ میں پلیز مت ڈالیں، اپنے بچوں کے مائنڈ میں. اس سے یہ کیا ہوگا، اگر آپ گھر میں بھی، اب آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچوں کو آپ بہت لائٹلی آپ بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو بہت جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا زیادہ بچوں کو پیمپر کرتے ہیں. اگر ایک پیرنٹس اپنے بچے کے ساتھ پلے کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے، بچے کو ون کرنے دیں گے. یہی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم اسی طرح کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ڈونٹ لیٹ ہم اور ہر ٹو ون ایوری ٹائم. نو نو نو، پلیز ہر دفعہ بچے کو ون مت کرنے دیں. بچے کو تھوڑا سا پریپیئر کریں لوز کرنے کے لیے، کیونکہ جب وہ پریکٹیکل زندگی میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو اس کے مائنڈ میں بیٹھی ہوئی ہو کہ میں اس میں لوز بھی کر سکتا ہوں. میں نے ہمیشہ ون نہیں کرنا، ہمیشہ مجھے باہر کوئی میرے پیرنٹس کی طرح فیور نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ایک پرسنالٹی کی بات ہو گئی کہ جو بچپن سے ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم ڈپریشن سے کیسے نکلیں، ہم سکسیس کیسے حاصل کریں. دیکھیے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، بہت فیمس ریسرچ ہے. آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. آج کل یعنی کہ یہ چیز چل رہی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ میڈیا اتنا فاسٹ ہے تو چیزیں ظاہر روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، یہ بڑی فیمس ریسرچ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے، پہلے نمبر پہ آتی ہے.
تو انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں کیا وہ سارے بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، اور جو خوش لوگ ہیں وہ اصل میں کون لوگ ہیں جو خوش ہیں. تو اب یقین جانیں اس کا جو رزلٹ نکلا تھا اس میں یہ تھا کہ ہر جو کامیاب بندہ ہے وہ خوش نہیں تھا. اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کے پاس کمال کا ٹیلنٹ بھی تھا، اس کے پاس شہرت بھی تھی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں تھا. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایوریج بندہ بھی، انہوں نے ریسرچ میں چیک کیا کہ وہ بھی بہت خوش ہے اپنی زندگی میں. سب نہیں، مطلب ان کی ریسرچ میں انہوں نے یہ چیک کیا. پھر انہوں نے فائنڈ کیا کہ ایسا کیا ہے کہ جب ہر چیز ایک بندے کے پاس ہے وہ پھر بھی خوش نہیں ہے، اور جو دوسری طرف جو بندہ ہے وہ ایک ایوریج ہے لیکن وہ اتنا خوش کیسے ہے. خوشی دیکھیں انسان کے اندر ہوتی ہے. اس ریسرچ میں یہ نکلا کہ وہ لوگ جن کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، یعنی اور جو لوگوں کے پاس بہت زیادہ اور اچھے دوست ہیں، اچھے تو کہنا غلط ہوگا، جن لوگوں کے پاس دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ تعلق قائم کرنے میں بہت اچھے ہیں، جو لوگ اپنے رشتوں کو سنبھالنا جانتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے. اس میں ایک غریب بندہ بھی ہے، ایک لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس. رشتے الحمدللہ سب کے پاس ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم ہیں تو کسی کے پاس زیادہ ہیں، لیکن رشتے ہم سب کے پاس ہیں. ایک الون بندہ، ایک تنہا بندہ اپنے دل میں سب کے لیے اگر آپ نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اگر کوئی مسئلہ بھی ہے لیکن آپ اس کو درگزر نہیں کر رہے، آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا کچھ نہیں جا رہا، وہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے، وہ چیز آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ساری آپ کے اوپر آ رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر پانی کا ایک آدھا گلاس ہے، آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھیں فار اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے، جب اس کو زیادہ ٹائم آپ ہولڈ کر کے رکھیں گے تو 10 منٹ کے بعد آپ کو لگے گا کہ گلاس آدھا کلو کا ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد لگے گا گلاس جو ہے وہ 1.5-2 کلو کا ہو گیا. بائی دا ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بازو ہی آپ کو لگے گا پیرالائز ہو گیا، یو کین ناٹ موو یور ہینڈ. تو کیا ہے کہ اس کا سلوشن نہیں نکلا کچھ بھی. جب آپ نے اس کو ہولڈ کر کے ایک چیز کو لانگ ٹائم آپ رکھیں گے، ہمیں ملے گا کچھ نہیں سوائے تھکاوٹ کے، ذہنی اور جسمانی. اور جو ڈپریشن ہے اور جو ٹینشن ہے وہ الگ. اور دوسری چیزیں اگر کامیابی کی ہم بات کریں تو کامیابی میں بہترین فارمولا جو ہمارے ریلیجن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی میں بھی بہت کامیاب ہے، چاہے آپ کسی ریلیجن سے بھی ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں الحمدللہ تو پھر تو آپ کو اس پہ پورا بلیو ہونا چاہیے اس فارمولے پہ، بیکاز یہ اسلامک فارمولا بھی ہے، ٹھیک ہے. سوسائٹی کے لحاظ سے بھی بیسٹ ہے. کیا ہے؟ دینا شروع کریں آپ. اگر آپ کے پاس بہت اچھا علم ہے، آپ پلیز سکھانا شروع کریں، آپ دینا شروع کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور ایکسٹرا پیسے ہیں یا جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، آپ پلیز دینا شروع کریں. اگر آپ بہت اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس نالج ہے چیزوں کی، آپ گائیڈ کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے. کبھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ آپ فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ ریلیشن شپ وائز بھی اتنے وہ نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے وہ نہیں ہیں، رشتے نہیں ہیں. دیکھیں، دینا ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کے پاس نالج ہے، کسی کے پاس پاور ہے، کسی کے پاس فیم ہے، کسی کے پاس منی ہے، ٹھیک ہے. کچھ نہیں بھی ہے نا تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ سے راستہ مانگ رہا ہے، پلیز آپ اس کو راستہ دیں، اس کو دیں. آپ دیکھیں آپ ٹائم پہ ہی پہنچیں گے، آپ لیٹ نہیں ہوں گے. آپ اس فارمولے کو زندگی میں استعمال کر کے دیکھیں. جنید جمشید صاحب کو کون نہیں جانتا؟
جب ان کا لاسٹ کانسرٹ ہوا تھا تو آئی تھنک اس ٹائم پہ لاسٹ جو ان کا تھا کروڑ سم تھنگ کچھ تھا جو لاسٹ کانسرٹ تھا ان کا. لاسٹ مین کہ جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھے مزید میوزک انڈسٹری میں اب کام نہیں کرنا, مجھے یہ فیلڈ چھوڑنی ہے. ظاہر اب ان کی بھی ایک فیملی تھی, ایک ہر بندے کی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے, پرسنل لائف ہوتی ہے. تو جب ایک بندہ اتنا اماؤنٹ کما رہا ہوتا ہے اور سڈنلی وہ زیرو پہ آ جائے, انہوں نے بتایا, انہوں نے ذکر کیا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا میرے پاس کہ جب میرے پاس گھر میں صرف 100 روپے تھے اور کسی انہی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے شاید ان کو اپنے بچے بھی اسکول سے نکالنے پڑے. تو جو بندہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے. پھر ان کو کسی نے فارمولا بتایا تھا, یہ بات ان کی بتائی ہوئی بھی ہے, بہت سارے کامیاب لوگوں کی بھی ہے, لیکن ان کا بھی میں نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ بہت لوگ ان کو بھی جانتے ہیں, بہت زیادہ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے یہ بات بتائی کہ دینا شروع کرو تم. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا, مجھے بھی بہت عجیب لگا کہ میرے پاس خود اپنے کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیسے دینا شروع کروں. پھر وہ کیا تھا کہ جتنا ان کے پاس علم تھا, سیکھ رہے تھے وہ دین کا, یا جتنا ان کے پاس آ رہا ہوتا تھا تھوڑا بہت, ٹھیک ہے, انہوں نے بانٹنا شروع کیا. آہستہ 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 بائی دا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں نہ صرف اسلامک علم میں, ٹھیک ہے, ان کو برکت دی, اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو لائک پیسے میں ان کو بہت کچھ دیا. دیکھیں آپ, پیسے میں بھی ان کا ماشاءاللہ کوئی بعد میں فائنینشلی بھی وہ اسٹیبل ہو گئے تھے, اور عزت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دی, نہ صرف دنیا میں اور دنیا کے جانے کے بعد بھی. دیکھیں, اگر آپ اپنے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں بندے کے لیے آپ ان پہ بلیو کریں, ٹھیک ہے. اگر یہ کائنات اس نے بنائی ہے, اگر اس نے ساتوں زمین کا مالک ہے, وہ ساتوں آسمانوں کا مالک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی مشکلوں سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکلیں بڑی ہیں. مشکلیں بڑی نہیں ہیں, بڑا تو میرا رب ہے. اس بات پہ اگر آپ یقین کریں, اس بات پہ اگر آپ بھروسہ رکھیں, اللہ پہ آپ توکل رکھیں, تو نہ تو صرف آپ کی ذہنی آپ کو سکون ملے گا, جسمانی سکون ملے گا, بلکہ آپ کی لائف میں بھی ایک پازیٹیوٹی آئے گی. آپ کو ہوپ تو چاہیے نا, ہر بندے کو ہوپ چاہیے. ہوپ اگر انسان سے لے لی جائے تو انسان تو ایک ڈیڈ باڈی ہے. اپنے اندر کی ہوپ کو جگا کے رکھیں, اپنے اندر کی امید کو جگا کے رکھیں, ٹھیک ہے. وہ شعر کسی نے لکھا تھا کہ نظم تھا یا سانگ تھی, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, یہ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے. تو ہم سب اپنی لائف میں کسی نہ کسی شکل میں اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی فائنینشلی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ریلیشن شپ میں کر رہا ہے, کوئی فزیکلی کر رہا ہے, وہ سکھ ہے, ill ہے, ڈسیبل ہے, کسی طرح بھی ہے. کسی کے لیے بھی ایزی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں پیسہ مجھ سے لے لو, مجھے صحت دے دو. کوئی کہتا ہے کہ میں ایسی کیا کروں گا, ان کا ٹانگوں کا بازو کا, میرے پاس تو روزی روٹی نہیں ہے گھر کو کھلانے کے لیے, ٹھیک ہے, ہٹا کٹا ہوں, یہی میرے لیے باعث شرمندگی ہے. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ جس دوسرے بندے کو ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ بندہ مکمل نہیں ہے. مکمل صرف ہمارے اللہ کی ذات ہے, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. ہر بندہ ادھورا ہے, اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے, ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے. آپ لائف میں اسٹرگل کرنا کبھی مت چھوڑیں. جب کبھی آپ کو بہت لگتا ہے کہ آپ کے راستے سب بند ہو گئے, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, دنیاوی حساب سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بس فنش ہو گیا, کچھ اب پاسبل ہی نہیں, اب ہو ہی نہیں سکتا. جب کبھی ایسی نازک صورتحال آ جائے نا آپ پہ, ٹھیک ہے, تب 100% آپ یقین کر لیں کہ اب اگر آپ اللہ کی نظر میں,
اب آپ کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا جو آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ غیبی مدد کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ جی بالکل، یہ بات برحق ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا تو میں پریکٹیکلی میرے ساتھ خود بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ کام اور وہاں سے مدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جہاں سے آپ کا خیال نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جو سوچتے ہیں ہوتا وہی ہے. پازیٹیویٹی اپنی لائف میں ہمیشہ رکھیں. اللہ پہ توکل کا مطلب اگر اسلامک لحاظ سے ہے تو دنیاوی لحاظ سے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سائنس ہماری کہتی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں، ایک انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اس چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ ہماری سائنس کہتی ہے. اگر آپ کو چاہت ہے کہ آپ نے ایک میک اپ آرٹسٹ بننا ہے، یا آپ کو چاہت ہے کہ آپ نے ایک اچھا بیوٹیشین بننا ہے، تو ایک نیچرلی وہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، وہ چیزیں آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جو آپ کو بہت شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ یقین کریں، اگر آپ کا ایک مائنڈ میں ہے کہ آپ کو گھر میں کوئی ٹی وی چاہیے، بہت بڑا ٹی وی چاہیے، آپ اگر بہت زیادہ چاہت کی بات ہو رہی ہے، جسٹ وش کی بات نہیں ہو رہی، چاہت کی بات ہو رہی ہے. چاہت ایک الگ چیز ہے. جو چاہت ہوتی ہے نا، اس کی ایک انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ انرجی چیز اس انرجی کو کھینچتی ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ وہ چیز نان لیونگ تھنگ بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لیونگ ہی ہو. کوئی ریلیشن شپ بھی ہے تو وہ تو ویسے ہی کھینچتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے رہنا ہمارا کام ہے، پازیٹیو رہنا ہمارا کام ہے، اور فارمولا کامیاب ہونے کے لیے دیتے رہنا ہمارا کام ہے. آپ یہ چیزیں کر کے دیکھیں اور معاف کر کے دیکھیں، لوگوں کو درگزر کر کے دیکھیں. پلیز اپنے اندر سے نفرت، اپنے اندر سے حسد، اپنے اندر سے وسوسے، وہم پلیز نکال دیں. ہر انسان اگر آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، اور وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ درگزر کر دیں. بے شک آپ غلط پہ بھی ہیں، حق پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کر کے دیکھیں ایک دفعہ، یہ کر کے دیکھیں. یہ زندگی آپ کی، نہ صرف یہ زندگی آسان ہوگی بلکہ اگلی لائف بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ٹینشن لینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ڈپریس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پلیز اپنے آپ کو مصروف رکھیں، پازیٹیو چیزوں میں مصروف رکھیں. آپ یہ کر کے دیکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی فری کے اتنے کورسز ہیں، جو ینگ لڑکیاں ہیں، ینگ لڑکے ہیں، پلیز ان میں انویسٹ کریں. انویسٹ فزیکلی اور مینٹلی اپنے آپ کو انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، وہاں پہ محنت آپ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کی محنت اپنے پاس نہیں رکھتا، کسی بندے کی. چاہے آپ کوئی بھی کام کر لیں، کوئی بھی کام، آپ کا وہ کام کبھی نہ کبھی لائف میں آپ کو پروفٹ کے ساتھ آپ کو ریٹرن بیک کرے گا. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ. پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اور ملاقات ہوگی. پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے اپنے چینل پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بآسانی کرے اور ہمارے لیے بآسانی کرے. اور اجازت دیں. اللہ حافظ.